اللہ رب العزت کا جو دین ہے یہ بہت بڑی طاقت والی چیز ہے۔ اس دین کی طاقت اتنی زیادہ ہے، یہ اتنا طاقتور دین ہے کہ اس کی طاقت کے مقابلے میں باقی تمام طاقتیں ہیچ ہیں، باقی تمام طاقتیں فیل ہیں۔ اتنی طاقت والا دین ہے یہ دین اسلام، اور اللہ رب العزت کو سب سے محبوب ہے اپنا دین۔ تو یہ وہ دین ہے جس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کی وجہ سے فارس کے اوپر حکومت کی، اس دین کی وجہ سے روم کے اوپر حکومت کی، اس دین کی وجہ سے بڑے بڑے قلعے فتح کیے، صرف اس دین کی وجہ سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دین اتنی طاقت والی چیز ہے کہ ایک قوم صحرا سے اٹھ کے تو انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا دیا، روم کی طاقت کو ہلا کے رکھ دیا۔ روم اس وقت کا سپر پاور تھی اس وقت کی، اس وقت جیسے امریکہ ہوگی۔ تو یہ اس دین کو جب صحابہ نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا، دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے اللہ رب العزت نے ایسا رعب ان کا طاری کیا کہ وہ خود لا کر چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پکڑا رہے۔ تو یہ دین بڑی رعب والی، بڑی طاقت والی چیز ہے، بہت طاقت والی چیز ہے یہ دین۔ تو آج کیا وجہ ہے کہ ہر طرف مسلمان جو ہے وہ دین اسلام والے یہ ذلت کا شکار ہوئے ہیں، رسوائی کا شکار ہوئے ہیں۔ جہاں جاؤ تو ان کی تذلیل کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا نظریہ کیا بنایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر کے لیے فلسطین کی طرف چلے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے سے وہاں پہ موجود تھے، تو آپ کے استقبال کے لیے وہ وہاں سے آگے ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ کی ملاقات ہوئی، اور یہ آگے تھوڑا سا چلے تو راستے میں ایک نہر آئی، ایک نالا سا آیا پانی کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا اتار لیا اور اپنی جوتی اٹھا کے اپنے بغلوں میں رکھ لی۔ کون ہے 24 لاکھ مربع میل کے اکیلا حاکم، امیر المؤمنین۔ تو جوتی اٹھائی، یہ عاجزی، یہ سادگی، یہ اسلام کی عظمت۔ جوتی اٹھائی اور بغل میں رکھ لی اور اپنا کرتا اتار دیا، اور یہ اتار کے تو پانی میں گھس گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ اپنا رتبہ تو دیکھیں، آپ بغل میں اس طرح اور کرتا اتار کے جو پانی میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے بادشاہ کو زیب نہیں دیتا، تو آپ ایسا نہ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا، فرمانے لگے کہ اے ابو عبیدہ، اگر تیرے علاوہ آج کوئی اور یہ بات کر رہا ہوتا نا تو ابھی تک میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عشرہ مبشرہ میں سے نا حضرت ابو عبیدہ۔ تو فرمانے لگے تیرے علاوہ اگر کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جس کو دنیاوی مال نے عزت دی ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمارے کپڑوں کی وجہ سے ہماری عزت بنی ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ہماری جوتی کی وجہ سے جس کی عزت بنے، نہ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن کی عزت اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے سے کی ہے۔ ہمیں عزت اللہ رب العزت نے اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اسلام کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے۔ اور اگر ہم نے کسی اور طریقے سے، کسی اور راستے سے عزت تلاش کرنا شروع کر دی تو کیا ہوگا؟ اذلنا اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو وہ ایک حقیقت ہے، ایک چیز ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے مجاز۔ تو حقیقت مقصود ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، شیر تو شیر کے سامنے تو ہاتھی بھی نہیں ٹک سکتا، میں اور آپ کیا چیز ہے، ہاتھی کتنا بڑا ہے وہ بھی نہیں ٹک سکتا۔ اور اگر وہی شیر کی تصویر لے کے آ جائیں تو چوہا بھی نہیں ڈرے گا۔ تو کیا فرق ہوا؟ کیا چیز تبدیل ہوئی؟ حقیقت۔ ایک شیر کی حقیقت ہے اور ایک شیر کی حقیقت نہیں ہے، شیر کی تصویر ہے۔ تو آج یہی چیز ہے کہ آج ہم لوگ اسلام کے نام لیوا تو ہیں، کلمہ اپنی زبان سے ادا کرنے والے تو ہیں، لا الہ الا اللہ تو بولنے والے تو ہیں، مگر اس دل میں کلمے کی اہمیت، اس دل میں دین کی اہمیت نہیں ہے،
اس لیے کہ اس کلمے کا یہ کلمہ تقاضا کیا کرتا ہے انسان سے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی طرف سپرد کر دے. اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم بس وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. تو ہم کچھ نہ چاہیں، بس وہ چاہیں جو اللہ چاہتے ہیں. جب ہم وہ چاہیں گے جو اللہ چاہتے ہیں، جب ہم وہ کریں گے جو اللہ چاہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے نفس کے اوپر قدم رہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے، ایک قدم نفس کے اوپر اور دوسرا قدم جنت میں. تو یہ جو آگے قربانی آ رہی ہے نا، اس کا مقصود بھی اپنے نفس کو مارنا ہی ہے. قربانی اپنے آپ کو اللہ کے، یہ قربانی صرف بطرز قربانی یا صرف خون بہانا نہیں، یہ نہیں ہے. اصل میں پتہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان ہوا وہ یہی تھا کہ انہوں نے میری طرف رجوع کتنا کر لیا، یہ میری طرف رخ کتنا کر لیا، کہیں میری محبت اور میری اور ان کے درمیان کی محبت میں ان کا بیٹا تو نہیں آ گیا. تو یہ سارے امتحان لے رہے ہیں. ہم لوگ ملت ابراہیمی میں سے ہیں، ملت ابراہیمی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آ جائے ایسے بیٹھے اندر آ جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. تو ہم لوگ ملت ابراہیمی میں سے ہیں. تو یہ اسلام جو ہے، یہ اسلام کیا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام ہے بے چون چرا، یعنی کوئی اعتراض کیے بغیر، زبان سے کوئی بات نکالے بغیر حکم کے ماننے کا نام اسلام ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ جو اللہ کا حکم آ گیا میں اس کے اوپر. اصل میں یہ اسلام ایک دائرہ ہے، دائرہ. میں مثال سے باتیں سمجھاتا ہوں. تو میں ایک مثال دوں آپ کو. یہ اسلام ایک دائرہ ہے، حدود ہے، حدود. اب یہ پاکستان کا بارڈر ہے اور انڈیا کا بارڈر ہے. اب میں پاکستان کا بارڈر جب میں کراس کروں گا اور انڈیا میں داخل ہوں گا، تو میں لیگلی اگر داخل نہ ہوا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہوں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یہ اسلام ایک بارڈر ہے، اسلام ایک بارڈر ہے. اب اگر میں اسلام سے ایک قدم باہر رکھوں گا، اسلام کے کسی بھی حکم سے، اللہ کے کسی بھی حکم سے، نبی کے کسی بھی ایک طریقے کو چھوڑ کے، اللہ کے کسی بھی حکم کو چھوڑ کے ایک قدم میں باہر رکھوں گا، تو وہاں پہ تو میری جان جائے گی، یہاں پہ میرا ایمان جائے گا. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے. یہی تقاضا ہے آگے جو قربانی آ رہی ہے. اب اس قربانی جن کا قربانی کا ارادہ ہو، ایک ذیل میں بات آ رہی ہے، میں عرض کرتا چلوں. جن کا قربانی کا ارادہ ہو تو ان کے لیے یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرمانے لگے کہ جب یہ ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہے، 10 دن ہے، یہ جب شروع ہوں تو ان دنوں میں جس کی قربانی کا ارادہ ہو وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، اور جسم کے کسی حصے کو تراشے نہ. ٹھیک ہے؟ تو کھال نہیں اتار. تو اب جس کا قربانی کا ارادہ ہو، مستحب عمل ہے، جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ کوشش کرے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے. اچھا، ابھی حج کے ایام چل رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ حج کے ایام میں حاجی کون سے کپڑے پہنتے ہیں جی؟ کون سا لباس، کس رنگ کا لباس ہوتا ہے؟ سفید. کفن کس رنگ کا ہے؟ اور جب آدمی مر جائے تو اس کے ناخن کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں. بس جیسے مرا ہے اس کو بس اس کو غسل دے کے، اس کو کفن دے کے تو اس کو دفن کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت حج کے ایام میں آدمی کو یہ یاد کرا رہے بھائی تو نے مرنا ہے. اسی طرح تو نے بغیر ناخن کٹے، بغیر بال کٹے اور سفید کپڑے میں تو نے دفن ہونا ہے. تو یہ حج کے ایام میں اللہ رب العزت موت کو بھی باور کروا رہے. بڑی حکمتیں ہیں ان حج کے ایام میں اور بڑی حکمتیں ہیں قربانی میں. تو ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے اسلام کو مضبوطی سے پکڑے، اسلام کو مضبوطی سے پکڑے. کوئی بات نہیں، بعض اوقات آدمی کسی وجہ سے دور ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، کسی وجہ سے اللہ کا حکم چھوٹ جاتا ہے. یہ تو انسان کا، دیکھیں ہم فرشتے نہیں ہیں، اور وہ فرشتے ہی ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. وہ فرشتے ہی ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. انسان سے خطائیں ہوں گی، انسان سے غلطیاں ہوں گی، انسان خطا کا پتلا ہے. تو اب یہ ان خطاؤں کا تقاضا کیا ہے کہ بھائی کو جگہ دیں، بھائی کو تھوڑا سا. تو ان غلطیوں کا تقاضا یہ ہے
کہ آدمی اللہ کی طرف رخ رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرمانے لگے کہ رات کو سونے سے پہلے جو دعا پڑھے گا، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا تو اگر اس رات مرا تو فطرت اسلام پہ مرے گا۔ اب اس دعا میں کیا ہے؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ تیری طرف۔ والجأت ظہری الیک، میں نے اپنا سہارا تجھے بنا لیا۔ رغبتا و رہبتا الیک، شوق بھی ہے اور ڈر بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی ہے۔ تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک، میں اس پر بھی، اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے بھیجی اور اس نبی پر بھی ایمان لایا جو تو نے بھیجے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے کلمے کا تقاضا کہ ہمارا رخ، بھائی میں کام کروں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں مزدوری کر رہا ہوں مزدوری کروں، ٹھیک ہے، حلال روزی کما رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں دکان چلا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، دکان چلاؤں، میں حکومت کی طرف سے کسی عہدے پہ فائز ہوں، ٹھیک ہے، میں کسی باہر کے ملک میں چلا گیا ہوں تو وہاں پہ اپنا کام کاج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مگر ہم لوگ اپنا اصل ایک ہدف رکھیں، اپنا اصل ایک پوائنٹ رکھیں کہ ہم نے کس پر زندگی گزارنی ہے جی؟ کس پر؟ اسلام پر زندگی گزارنی ہے۔ اور جس دن، کیونکہ ہم لوگ کلمہ اور حضور کے نام لیوائے اور کلمہ ادا کرنے والے ہیں، تو ہم نے جب اللہ کا حکم ہونا ہے تو اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے، زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی، زیادہ مستعد ہے نا جی؟ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، نبی کے طریقے کو پورا کرنا ہے، تو کیا بنے گا؟ یہ اسلام بنے گا۔ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر حال میں اللہ کے حکم کے پورا کرنے والے ہیں۔ نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، نماز بہت بڑا حکم ہے، اور حضور کا تو فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ہاں یہ ہے کہ علماء نے اس کفر کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہے کہ جس نے انکار کیا وہ اس نے کفر کیا، مگر پھر بھی حضور فرمانے لگے ہوئے ہیں جس کے دل میں ذرہ سی بھی حضور کی عظمت ہوگی وہ کبھی نماز چھوڑے گا جی؟ وہ کبھی نماز چھوڑے گا؟ تو حضور کی عظمت، اللہ کے حکم کی عظمت ہو۔ حضرات صحابہ اکرام دعائیں مانگتے تھے، حضرات صحابہ اکرام نمازیں پڑھتے تھے، تو ان کے دل کے اندر کیا تھا؟ اللہ کی بڑائی۔ اگر میں یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں ابھی اور میں کہوں دکان اکبر، اور میں کہوں میرا مال اکبر، اور میں کہوں میرا گھر اکبر، تو کوئی آپ میں سے میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ کیوں؟ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے جی؟ اللہ۔ تو ہم لوگ اپنی زندگی کا ایک، یہ میں آپ کو اب بات انشاءاللہ ختم کرتا ہوں، ہم لوگ اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھیں کہ ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی صبح سے شام کسی بڑے کو راضی کرنے پہ، کسی حکمران کو راضی کرنے پہ، کسی اپنے باس کو راضی کرنے پہ، کسی اپنے، مثال کے طور پہ میں مزدور ہوں تو میں اپنے سے بڑے مستری کو راضی کرنے کی کوشش کروں، نہیں، راضی کس کو کرنا ہے؟ راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ۔ تو سب کوشش کریں گے نا جی اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔